الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمدللہ ہم پچھلے کئی دنوں سے قرآن مجید کے 30ویں پارے یعنی 30th پارٹ کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اور ہم نے اس میں سیکھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، یعنی اس قرآن مجید کے ان چیپٹرز میں ہمارے لیے کیا لیسنس ہیں۔ الحمدللہ ہم 84 نمبر کے سورے تک آ چکے ہیں نیچے کی طرف سے، یعنی 114۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 114 سورت ہے، یعنی 114 چیپٹرز ہے۔ ہم اس کو ریورس فارم میں جو ہم اس کو لے کر آ رہے تھے، تو جس میں سے آج ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی 84 نمبر کا جو چیپٹر ہے، یعنی جو سورہ انشقاق ہے، سورہ نمبر 84 قرآن مجید کا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس سورت میں جو ہے 25 آیتیں ہیں، 25 ورسز، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کا 30ویں پارے میں 84 نمبر کا چیپٹر ہے اور اس میں 25 آیات، یعنی آیات کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سائنس، نشانیاں۔ یہاں پر 25 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی اپنی قدرت میں، یعنی نیچر میں سے، اپنی کریشن میں سے ان چیزوں کی جس پر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، سوچے، فکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہاں پر بتایا، احکامات بتائے، انسان کے بارے میں بتایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کیسے انکار کرتا ہے اپنے اس ایک رب کو، اپنے اس ایک ستیہ ایشور کو۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائیں گی۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا جب آسمان پھٹ جائے گا؟ شقاق سے بنا ہے یہ شقت۔ شقاق ہم یہ ورڈ جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شق القمر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کا ٹوٹنا۔ تو شق یہاں پر کہتے ہیں بریکنگ کو، شق کہتے ہیں یہاں پر ٹوٹنے کو، بریکنگ کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اذا السماء انشقت، یعنی آسمان جب ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اس سے مراد، اس کا میننگ یہاں پر یہ لیا گیا ہے کہ یونیورس میں، یعنی اس کائنات میں، اس برہمانڈ میں جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ کی سائنس میں سے ایک سائنس ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری ہم کو کیا ایکسپلین کرتی ہے؟ بگ بینگ تھیوری ایکسپلین کرتی ہے کہ سٹارٹنگ میں ایک پرائمری نیبیولا تھا، یعنی سٹارٹنگ میں جتنے بھی ہم پلانٹس اور جتنے بھی سٹارز کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں، فرسٹ اٹ واز اے پرائمری نیبیولا۔ یہ ایک پورا برہمانڈ جو ہے ایک نیبیولا کے فارم میں پریزنٹ تھا، اور پھر کیا ہوا؟ اس میں ایک بلاسٹ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، پھر اس برہمانڈ کا کریشن، اس یونیورس کا کریشن ہوا، جس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور یہ کافی مشہور ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بگ بینگ تھیوری میں کیا ہوا؟ ایک پرائمری نیبیولا تھا، ایک بڑا سا ایک گولا تھا جس میں ایک دھماکہ ہوا، اور ستارے سیارے اس میں جو ہے تیار ہو گئے، بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ایک ڈسکشن کیا کہ قیامت سے پہلے یہ واپس سے پھر ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اور بگ بینگ تھیوری ہم کو یہ کہتی ہیں کہ جتنے پلانٹس، سٹارز جتنے بھی فارم ہوئے، یہ اپنی انرجی لوز کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، اور دھیرے دھیرے یہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں وہ انرجی کو گین کرنے کے لیے، اور بعد میں یہ ایسا ہوگا کہ جیسے انیشیلی فرسٹ ایک پرائمری نیبیولا تھا، یہ اسی فارم میں پھر سے کیا ہو جائے گا؟ مرج ہو جائے گا، ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے۔ اسی کو قرآن میں اور بھی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ
چاند کو لپیٹ لیا جائے گا، زمین کے اندر لے جا کر اس کو مار دیا جائے گا۔ ایسے بہت سارے ورسز ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں۔ ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک دن یہ سب جو ہے ختم ہونے والا ہے، پھٹنے والا ہے، فنش ہونے والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، یہی اس کا حق ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو آسمان ہے، یہ جو یونیورس ہے، یہ اپنے رب کے آرڈر پر یہ سب کرے گا، کان لگائے گا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پلانٹس، سٹارز، ارتھ، پلانٹس، اینیملز، جتنی بھی کریشنز ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس کائنات میں، یونیورس میں بنائی ہیں، یہ سب اللہ کو اوبے کرتے ہیں۔ یہ نافرمانی، انکار، ریجیکشن نہیں کرتے۔ جیسا رب آرڈر دیتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن بھی ویسے ہی کرے گا۔ صرف انسان کو اللہ نے اچھائی اور برائی بتائی اور کہا کہ اب تم چوز کرو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، یہ لائف جو ہمارے لیے ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ہمارے علاوہ جتنی بھی کریشن ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے، اللہ کے آرڈر کو یہ فالو کرتی ہیں۔ چلیے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائیں گی۔ قیامت سے پہلے ایکچولی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرے گا، یعنی سب کا حساب ہوگا، کس نے کیسے کرم کیے، اچھے کرم یا برے کرم، اور اس کے اکارڈنگلی ان کا حساب کیا جائے گا، ان کا رزلٹ بنایا جائے گا۔ یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو ہماری عقل سے پرے ہیں، ہماری سوچ سے اوپر ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ اس کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کریشن کی جتنے سائنس نشانیاں بتائی ہیں، وہ سب کے سب آج ٹروتھ ہو رہی ہے، وہ پہچانی جا رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے قرآن نے جو باتیں کہی، نہ کوئی سائنس تھی، نہ کوئی ڈیولپمنٹ تھا اس جو ہے دنیا کے تعلق سے یا اس یونیورس کے تعلق سے، لیکن وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ دلیل ہے، پروف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ ایک ستیہ ایشور، وہ ایک گاڈ ہے جو سب کو چلانے والا ہے، اور ہم کو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائیں گی۔ زمین کو کیسے پھیلایا جائے گا؟ زمین کو پھیلانے کا پرپس ہوگا تاکہ زیادہ لوگ اس میں جمع ہوں، کیونکہ قیامت کے دن یعنی ڈے آف ججمنٹ سے پہلے، یعنی ڈے آف ججمنٹ کے ٹائم، تمام انسانوں کو جو اس دنیا میں ہے پریزنٹ اور جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ اور زمین کو پھیلانا یہ کوئی ناممکن یا عجیب چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ٹیکٹونک پلیٹس یعنی زمین کی جو سطحیں اور لیئرز سے جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو پہاڑ تیار ہوتے ہیں، اور زمین کا وہ اتنا حصہ وہاں پر سکوڑتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، شرنک ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ان پہاڑوں کو واپس سے لیول کر دیا جائے گا، یہ لیئرز پھر سے الگ ہو جائیں گی، تو زمین اپنے آپ جو ہے پھیل جائیں گی۔ یہ کوئی بہت عجیب یا الگ بات نہیں ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی۔ جس طرح یونیورس، آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ایک جگہ جمع ہونے والا ہے، ویسے زمین بھی پھیلیں گی، یہ بھی اللہ کے حکم کو، آرڈر کو فالو کریں گی، اوبے کریں گی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اصلی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو جو انسان انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، مرنے کے بعد پھر سے اٹھنے کا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بات کو سمجھایا کہ وہ اس چیز پر غور کریں، جو باتیں، جو سائنس، جو نشانیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس پر سوچے، فکر کرے، پونڈرنگ کرے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اصلی ٹاپک، اصلی بات پر جو میسج کی طرف آ رہا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ آگے اللہ نے کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان، اے منشیہ، بے شک تم مشقت کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، اور سخت مشقت، سخت محنت، ہارڈ ورک پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی کمنٹری میں، اس کی تفسیر میں جو اسکالرز ہیں اسلام کے، جو مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے اس دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حق کے لیے، سچ کے لیے، ٹروتھ کے لیے محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فالس، غلط چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور چاہے کام صحیح ہو یا غلط ہو، انسان کو اس کے پیچھے محنت لگی ہوئی ہے، ہارڈ ورک لگا ہوا ہے۔
تو ایک انسان اچھے کاریہ کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے اپنا پنیہ کا جو اس کا ذخیرہ ہے، جو اس کا اکاؤنٹ ہے، وہ اس کو بڑھاتے جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر اپنے ساتھ جانے والا ہے۔ ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ہیں جو بیڈ ڈیڈز یعنی ہم جس کو بولتے ہیں برے کرم، وہ اس میں لگا ہوا ہے اور وہ کرتے کرتے اس میں بھی محنت کر رہا ہے اور اس کو جمع کرتے کرتے اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ محنت چاہے کیسی بھی ہو، انسان کو ایک دن اپنے رب کے پاس، اس ستیہ ایشور کے پاس آ کر لوٹنا ہے، ایک دن جواب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان محنت اور مشقت کرتے کرتے، چاہے ٹروتھ کے لیے ہو یا فالس کے لیے ہو، وہ کرتے ہوئے جا رہا ہے اور ایک دن اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ لیکن یہ اشارہ یہ کیوں دیا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ٹروتھ کے لیے، سچ کے لیے، اچھائی کے لیے محنت کرتے ہوئے جائے گا، اس کا پھل اس کو اچھا ملنے والا ہے، یعنی جنت۔ اور جو برے کرم کرتے ہوئے، بیڈ ڈیڈز کرتے ہوئے پہنچ رہا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کا بیڈ ہونے والا ہے۔ پھر آگے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی، پس لیکن وہ جو شخص جس کے اعمال نامہ یعنی جس کا جو حساب تھا، جو اس کا اکاؤنٹ تھا، جو اس نے کاری کیے تھے، جو اس کا رجسٹر تھا جس میں ساری چیزیں مینٹین کی گئی تھی، جو سب اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی رائٹ ہینڈ میں اس کو دیا گیا۔ سو ان قریب مطلب بہت نزدیک اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور بہت ایزیلی وہ اپنے اس جو ہے رزلٹ میں سکسیس ہو کر آگے نکل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں کمنٹری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا، آپ نے بتایا کہ انسان جو اچھے کاریہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، گڈ ڈیڈز کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اس کا حساب و کتاب یعنی اس کا جو اکاؤنٹ، جو کچھ اس نے کیا ہے، وہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، جس سے سبھی کو پتہ چل جائے گا ہی از سکسیسفل پرسن، یہ آدمی سکسیس ہو گیا ہے، یہ عورت سکسیسفل ہے، وہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیتے ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن حساب تو بڑا کٹھن ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوں گی، اچھائی اور برائی، لیکن اس کے اچھے کاریہ زیادہ ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو معاف کر دے گا۔ جو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ اس سے ہوئے ہیں، اس کے اچھے کاریوں کے وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہے شرک۔ اس پر ہم نے کمپلیٹ لیکچر بنایا ہے، آپ اس کو دیکھیے، شرک کتنی بری چیز ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، ایک اللہ کے علاوہ ایک کسی اور کو بھی خدا یا گاڈ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ سب شرک کہلاتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ تو جس نے شرک کیا وہ دنیا میں کتنے اچھے کاریہ کر کے جائے، اس کو کچھ کام نہیں آنے والا۔ لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایک اللہ کی اپاسنا کرتا تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا، توحید میں یعنی وننس اینڈ یونیکنیس آف اللہ جو ہے اس میں وہ پرفیکٹ تھا، اور اس سے کچھ گناہ ہوئے ہوگے، کچھ غلطیاں مسٹیکس ہوئی ہوں گی، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اس کے بدلے۔ اس کو آسان حساب کہا گیا ہے۔ چلیے آگے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جو شخص جس کا اعمال نامہ، جس کا اکاؤنٹ، جس کا حساب اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، جیسے قرآن میں دوسری جگہ لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا، لیکن یہاں پر کہا گیا ہے وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کے پیٹھ پیچھے سے اس کی کتاب، اس کا ریکارڈ اس کو دیا گیا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت میں مطلب ڈسٹرائے ہونے والا ہے، لوزر، وہ لاس ہو گیا، اس نے لاس کر لیا اپنا، جس کا لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا ہے۔ ایکچولی لیفٹ ہینڈ یہاں پر کہا گیا پیچھے سے دیا گیا۔ مفسرین نے، کومنٹیٹرز جو ہے، انہوں نے اس کے دو میننگ بتائے ہیں۔ جو لوزرز ہے، جنہوں نے برے کرم کیے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑا، شرک کیا، تو ان کے لیفٹ ہینڈ میں ان کا ریکارڈ دیا جائے گا، تو وہ اس کو چھپائیں گے اس طرح سے، یا فرشتے جب ان کا ریکارڈ ان کو لیفٹ ہینڈ میں دیں گے تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے، تو فرشتہ ان کو پیچھے سے ہاتھ میں دے دے گا۔ ایک یہ کمنٹری کی گئی ہے۔ دوسرا، اس کے ہاتھ میں جب لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا تو لوگوں سے شرمائے گا کہ لوگوں کو کیسے بتاؤں، اور وہ اس کو پیچھے رکھ لے گا۔ یہ دو الگ الگ یہاں پر تفسیر بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو لوزر ہے، جس کا ریکارڈ
کے اندر جو ہے برائیاں زیادہ ہے، جس نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، تو اس کو جو ہے لیفٹ ہینڈ میں اس کا ریکارڈ دیا جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کے برے کرموں کا بدلہ اب اس کو ملا، اب وہ جہنم میں، نرک میں، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلکہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی دنیا میں مگن رہا، اپنے گھر والوں میں مگن رہا، اپنے ایشور کو، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اور اپنی زندگی بس اسی میں ڈال دی، گھر میں، بیوی بچوں میں۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، ان کا رائٹ بھی ہے، ان کا رائٹ دینا اسلام خود سکھاتا ہے، لیکن وہ ایسے گیا ان کے اندر کہ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ کو بھول گیا، ایشور کو بھول گیا، اس وجہ سے اس کو جو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیونکہ نہیں، یقیناً اس کا رب خوب دیکھنے والا تھا۔ مطلب وہ اتنا مشغول ہو گیا ورلڈلی لائف میں کہ وہ اللہ کو بھول گیا، اس نے پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ اس کا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اور دنیا کی زندگی میں مگن رہا، اور اس کو لگا کہ کبھی لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے، کبھی حساب دینا ہی نہیں ہے، اور یہی سوچ کر وہ زندگی گزار دیا۔ اور اللہ نے کہا لیکن ہم تو ضرور دیکھنے والے تھے اور حساب لینے والے تھے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، بس یقیناً شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ شفق کہتے ہیں جب سورج ڈوبتا ہے تو آسمان میں لالی جو چھا جاتی ہے، یعنی لال رنگ کا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے تک، اس وقت کو شفق کہتے ہیں۔ وہ شفق کا جو ہے سین یا اس وقت کا جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے، لال ہو جاتا ہے پورا آسمان، اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو غور سے سنیے، یہ ساری مثالیں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا، فلا کہتے ہیں کوئی چیز کو نگیٹیو، نیگیشن میں بولنے کے لیے، کہ اوپر جو وہ سوچتے آ رہا تھا نا کہ بس دنیا ہے، یہیں رہنا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے قسم کھائی فلا اقسم بالشفق، قسم ہے شفق کے وقت کی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ چاند چھوٹا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں زمین کا سایہ، شیڈ اس پہ پڑتا ہے، دھیرے دھیرے جو روٹیشن سے چاند کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، اور 1 سے 14 کی ڈیٹس تک وہ جو ہے فل کمپلیٹ مون ہو جاتا ہے۔ لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کیا تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے چلے جاتے ہو۔ اس کا میننگ کیا ہے یہاں پر، کہ تم ایک فیز سے دوسرے فیز میں کنورٹ ہوتے جاتے ہو، چینج ہوتے جاتے ہو۔ تو یہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانا، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب چینجز، ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانا، اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اچھی بات ہے، قرآن کی جو ابھی 3 آیتیں جو گئی، جو ہم نے پڑھی کہ شفق کے وقت کی قسم، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاند کے پورا ہونے کی قسم، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کہا طبقاً عن طبق، کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے چلے جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے، جو کومنٹیٹر ہے، مفسرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح دن کی روشنی ہوتی ہے، دن کی روشنی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر دن کی روشنی میں، کہ دن کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پھیلا ہوا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اپنے اپنے کاموں میں مشغول، مصروف، بیزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شام کا وقت جب آتا ہے، اندھیرے کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں، روشنی کم ہوتی ہے سورج کی، اندھیرا چھاتا ہے، تو سارے لوگ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر، اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی پوزیشن پر، جہاں پر ان کو آرام کرنا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی سب کو لپیٹ لیا جا رہا ہے، رات سب کو لپیٹ لیتی ہے۔ ویسے ہی کہا، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ بھی فیزز چینج ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے چاند چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کو اسکول میں بھی آپ نے دیکھا ہے، تو کہا یہ بھی ایک چینجز ہے جس سے ہم ڈیٹس معلوم کرتے ہیں، تاریخ معلوم کرتے ہیں۔ لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے چلے جاتے ہو، جس طرح یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں، تمہارے اندر بھی چینج اور تبدیلی ہونے والی ہے، کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے ایک ڈراپ سے تم کو انسان بنایا، پھر وہ تم کو مارے گا، موت آئیں گی، پھر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا،
اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ ان چینجز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ڈسکشن کیا گیا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنی ساری نشانیاں بتائی، اتنے سارے پروفز دیے، اتنی ساری چیزیں بتانے کے باوجود کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے ایمان نہیں لاتے ہیں، تم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو، اس بات کو تم قبول نہیں کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب اللہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سجدے کی آیت ہے، اس پر سجدہ کرنا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور زیادہ جاننے والا ہے اللہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ مطلب ہر چیز اللہ کے ریکارڈ میں ہے، ہر چیز حساب میں ہے جس کو تم سمجھتے نہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یعنی ایک پنشمنٹ، چسٹائسمنٹ پنشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے اس نرک کے اندر، اس جہنم میں، اس آگ میں۔ جو لوگ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اس بات کو نہ مانے، اس کا پھر بھی انکار کرے کہ اللہ نے اتنی نشانیاں، اتنے سائنس بتا دیے، الگ الگ طریقوں سے انسان کو سمجھا دیا، پھر بھی انسان نہ سمجھے تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والی آخرت اجر یعنی جنت ہے، جہاں پر وہ اچھائی سے، آرام سے اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے، ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ تھی سورہ انشقاق کی 25 آیتیں جس کا مختصر سا ترجمہ، تفسیر اور اس میں کیا لیسنز تھے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور دوسروں تک اس کے پیغام، اس کے میسج کو پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔